لیکن امریکی سفیر ہوتا ہے تو اس سے ملاقات جو ہے وہ کی ہے. اپنے صدر کو ملک میں سربراہ مملکت کو کہنا نو سر، اور امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے اس کے لیے یس سر. عامر فاروق صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ واپس کیس ایک بار پھر جج دلاور کو بھیج دی جائے. جج دلاور آ گئے واپس. وہاں ان سے پاکستانیوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے، اس کی آواز بنے. ایک الگ نیوز آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو خبر تھی میں نے آپ کو الگ نیوز پر بھی دی تھی اور یہاں بھی، کہ عمران خان صاحب کی آج جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے گی. تو بہت سے لوگوں کی طرح، اور پھر جب ہم یہ خبر دیتے ہیں آپ کو تو رپورٹرز سے بات کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، ریمارکس کو دیکھتے ہیں، عدالتی کارروائی کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو میں غلط ثابت ہوا کہ آج سزا معطل ہو جائے گی. یہ کہنے میں ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک سماعت ملتوی کر دی ہے. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو ضمانت ہے اتنی لمبی اس میں سماعتیں ہو رہی ہیں. اور جب کل رکھ رہے تھے تو اس پر امجد پرویز صاحب نے یہ کہا کہ جمعہ کل نہ رکھیں. وہ پہلے بھی شکوہ کر چکے کہ مجھے ایک دن ملا تھا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں یہ ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، نچلی عدالت میں بھی وکیل تھے اور اب بھی وکیل تھے، تو انہیں تیاری کا وقت کیوں چاہیے تھا، لیکن مل گیا تھا. تو اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. اور سپریم کورٹ، جہاں پر مریم نواز شریف ہوں یا دیگر لوگ ہوں، سب کو شدید شکایت تھی، وہاں یہ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں ہم نے دیکھا تھا کہ عدالت آئی تھی، لیکن اب وہ سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے. ان تمام حالات میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ آج انہوں نے ایک بات کی. وہ کہتی ہیں جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہت بہتر حالت میں رکھا گیا ہے. یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر مبنی سیاسی مقدمہ نہیں، یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے. مہینوں صفائی کے متعدد مواقع دیے گئے، مگر بندیال صاحب کا لاڈلا ان کی ناک کے نیچے عدالت سے بھاگتا رہا، تب کیوں نہ بولے. مریم نواز شریف صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے رپورٹ منگوائی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں کس حال میں رکھا گیا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے کہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں جن موضوعات پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوعات کیا ہیں. دیکھیے، عارف الوی صاحب نے بلایا تھا ملاقات کے لیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو ایک خط لکھ کے. عارف الوی صاحب کا چھوٹا سا خط تھا، سیدھا سا، اس پر ایک لمبا چوڑا خط لکھا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب نے عارف الوی صاحب کو جواباً، اور کہا ہے کہ نہیں مل رہا آپ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم کے بعد تاریخ دینا انتخابات کی یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. اچھا، یہ آئین میں ہے. عارف الوی صاحب آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں. الیکشن ایکٹ میں جاتی حکومت نے ترمیم کر دی تھی. ابھی جو ہوتا ہے نا کہ الیکشن کروانا ان لوگوں کی نیت نہیں ہے، یا پتہ نہیں کن لوگوں کی نیت نہیں ہے. تو اس میں ہوا کیا تھا، ان لوگوں نے جب یہ ترمیم کی تھی تو یہ 90 دن میں بھی اگر انتخابات چاہتے تھے تو اسمبلی وقت سے پہلے توڑ کر جا رہے تھے. 90 دنوں میں انتخابات ہونا تھے، اس میں تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن نیت میں ہی کھوٹ تھا. جاتی حکومت کی نیت میں کھوٹ تھا، چوری کر کے گئے تھے، اس لیے اختیار بھی الیکشن کمیشن کو دے گئے. جب الیکشن کمیشن کو دے گئے تو الیکشن کمیشن اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اختیار ہے. صدر صاحب آئین کے مطابق کہہ رہے ہیں ہمارا اختیار ہے. معاملہ کہاں جائے گا؟ ہوگا کیا عارف الوی صاحب ممکنہ طور پر آج یا کل کسی وقت انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. آج خبریں آ رہی تھی کہ عارف الوی صاحب نے 12 نومبر یا 23 نومبر تاریخ دے دی، غلط تھی خبریں. آج دے سکتے ہیں تاریخ عارف الوی صاحب. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ممکن ہے آ چکی ہو یا کچھ دیر میں آ جائے. تو ایک دوسرا، سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنے صدر سے، ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدیدار سے ملنے سے انکار کر دیا. تو کیوں؟ صدر پاکستان ہیں اور صدر پاکستان کے طور پر غیر جانبدار ہیں، پورے پاکستان کے صدر ہیں، کسی ایک پارٹی کے صدر نہیں ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے. اپنے صدر کو ملک میں سربراہ مملکت کو کہنا نو سر، اور امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے اس کے لیے یس سر. امریکی سفیر سے ملے، امریکی سفیر آئے الیکشن کمیشن، انہوں نے آ کے ملاقات کی اور کہا
کہ ہم پاکستان میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے تعاون کریں گے، تو وہاں یسر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ بیرونی آبزرورز جو ہیں ان کی بھی منظوری نہیں دیں گے، لیکن امریکی سفیر ہوتا ہے، تو اس سے ملاقات جو ہے وہ کی ہے، اور اس سے ملاقات کے بعد دونوں جانب سے خبر آئی ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات، امریکہ کا کردار، اس پر بات ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور بات کی۔ عامر فاروق صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ واپس کیس ایک بار پھر جج دلاور کو بھیج دی جائے۔ جج دلاور آ گئے واپس، یہ چلے گئے تھے انگلینڈ کورس کے لیے، وہاں ان سے پاکستانیوں نے بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ اب جج دلاور صاحب جو ہیں یہ واپس پاکستان آ گئے، تو عامر فاروق صاحب یہ اندیا دے رہے ہیں کہ یہ کیس واپس جج دلاور صاحب کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو وہ تو اپنا مائنڈ ہی ڈسکلوز کر چکے، اور اس میں غلطیاں ہیں، خود مان رہے ہیں کہ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں موقع دیا جائے۔ تو جب آپ مان رہے ہیں کہ ان کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، ان کا فیصلہ غلط ہے، تو پھر ان کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ عامر فاروق صاحب نے کیا، یعنی عامر فاروق صاحب کی عدالت حق دفاع پر تاریخ دے رہی تھی، اور وہاں جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا، تو بنیادی طور پر بہت خرابیاں ہیں، لیکن عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ یہ واپس جج دلاور کے پاس بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مان چکے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ غلطیاں ہیں تو جج دلاور کو ایک اور موقع دینا چاہیے، تو پھر یہ کیسے کیا جائے؟ جس کی غلطی اسے موقع نہیں دیا جاتا اس طرح کے عہدے پر، اسے پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور اسے اس غلطی کا انعام، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو انگلینڈ بھیجا تھا دورے پر، کورٹس پر، یہ انعام تھا، اسے پھر انعام نہیں دیا جاتا، غلطی کرنے والے کو ہمیشہ سزا دی جاتی ہے۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جج دلاور کے فیصلے میں اتنی خرابیاں ہیں کہ جس کے بعد یہ فیصلہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے عمران خان کی ملٹیپل کیسز میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت، معاملہ بھی لمبا چلے گا۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ آخری معاملہ اس ویڈیو کا، نسیم زہرا صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ویڈیو بھی نہیں ہے بلکہ تصویر لگی ہوئی ہے، اس پر ایک کیپشن ہے کہ ان کا ISPR کو جواب، ISPR کے ایک بریگیڈیئر کو جواب، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ اپنی اس آڈیو میں بات کر رہی ہیں، اور بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کیوں لوکلز کو دکھانے سے روکا جاتا ہے، اور یہ جو بحث ہو رہی تھی نا کہ وہاں ہیرو کون ہے، جب بٹگرام میں پاشتو تحصیل میں وہ ریسکیو آپریشن کیا گیا تو ہیرو کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں افواج پاکستان کا مکمل کردار وہ ہیرو ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ریسکیو آپریشن اس سے بہتر ہو سکتا تھا، افواج پاکستان سے بہتر کردار مقامیوں کا ہے، مقامی لوگ ہیرو ہیں۔ بات یہ کہ وہ جو ریسکیو آپریشن انجام دینے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ جو اکوپمنٹ دیا گیا جس کی مدد سے ہم زپ لائن کر رہے تھے، وہ اکوپمنٹ افواج پاکستان نے دیا، ہمیں وہاں لے کر پہنچنے کا کام افواج پاکستان نے کیا، اور اس میں کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ یہ دونوں لڑکے ہیرو ہیں، اس سے کون انکار کرے گا، اور ان کو وہاں پر لانے میں، فیسیلیٹیٹ کرنے میں افواج پاکستان کا ایک کردار ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ بہرحال یہ تمام بحث کر رہی ہیں، تو اس میں یہ امپریشن لیا کسی نے کہ ISPR نے نسیم زہرا صاحبہ کو کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، اور ہدایات ہیں فوج کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں وہ ایک واٹس ایپ چیٹ گروپ میں، ایک چیٹ گروپ میں بات کر رہی ہیں، اور وہاں چیٹ گروپ میں کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ ان کو وائس نوٹ میں جواب دے رہی ہیں۔ چیٹ گروپ میں ہوتا ہے اکثر ایسے بہت سے چیٹ گروپس ہیں جن کا میں بھی حصہ ہوں، بہت لوگ ہوتے ہیں، صحافی بھی حصہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کئی دفعہ لوگ لکھ کر بات کرتے ہیں، بعض لوگ وائس نوٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو نسیم زہرا صاحبہ ایک بریگیڈیئر صاحب کے وائس نوٹ کو وائس نوٹ کی شکل میں جواب دے رہی ہیں، جو وہاں سے وائرل ہوا، اور کہا یہ گیا کہ ISPR کی طرف سے نسیم زہرا صاحبہ کو غالباً ہدایات دی گئیں، نسیم زہرا صاحبہ نے ان ہدایات پر ڈٹ کر دکھایا اور کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ریزن ہے، کچھ عرصہ پہلے نسیم زہرا صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے مجھے روکا کیسے، اور نسیم زہرا صاحبہ جو ہے وہ عدالت جانا چاہ رہی تھی، وہ سڑک پہ ہٹائیں گاڑی، مجھے جانے دیں، وہ سب ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے، نسیم زہرا صاحبہ کی اس تمام چیزوں کی وجہ سے، اور وہ کہتی تھی میں آپ کو کورٹ لے کر جاؤں گی، اب یہ ہوا کہ ان کے جواب کو ایک بار پھر یہ کہ نسیم زہرا کو روکا گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا، یہ ایک واٹس ایپ گروپ کی چیٹ تھی، اس چیٹ کو سوشل میڈیا پر ایک یکسر مختلف رنگ دیا جا رہا ہے۔ باقی آپ سے جاتے جاتے دو باتیں عرض کروں دوبارہ، کہ عمران خان صاحب کی سزا معطلی ہو بھی جائے اگلے 2-4 روز میں، 5 روز میں، لیکن اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو ان کے مخالفین نے اندر رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور صرف عمران خان صاحب کو نہیں، عمران ریاض خان صاحب کو بھی، اور یہ چلے گا بھی لمبا۔ دوسری درخواست
الگ نیوز میری درخواست پہ آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس سپورٹ کو جاری رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.